ظالموں کو روکا جائے تاکہ اللہ کا ذکر ان عبادت گاہوں میں ہوتا رہے۔ اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے ایک عیسائی غیر مسلم ہے، ایک یہودی غیر مسلم ہے، لیکن ان کی عبادت کو ڈھایا نہیں جا سکتا۔ ایک اسلامی حکومت میں غیر مسلم ذمہ بن کر رہ سکتے ہیں، ان کے عبادت گاہوں میں ان کو عبادت کی اجازت ہوگی اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر ہوگی۔ یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم۔ تو قتال کا ایک مقصد یہ بھی کہ ظالموں کو روکا جائے تاکہ وہ عبادت گاہوں کو ڈھا نہ سکے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ قوی ہے، غالب ہے۔ یہ ایک اور انقلابی آیت ہے قرآن کی۔ اللہ ضرور ان کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ تو الصمد ہے، بے نیاز ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مراد ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ شافی اللہ ہے، لیکن ہم دوائی کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور دعا اللہ سے کرتے ہیں۔ رازق اللہ ہے، نوکری ہم کرتے ہیں، کاروبار ہم کرتے ہیں، دعا اللہ سے کرتے ہیں۔ دین بھی غالب اللہ کرے گا کہ دنیا کے معاملات اسباب کے تحت چلتے ہیں، جیسے دوائی کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، رزق کے لیے دکان جا رہے ہیں، تو عالم اسباب کے تحت یہ دنیا چلتی ہے۔ اسباب کے تحت اہل ایمان یہ کام کریں گے تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے گویا تم میری مدد کر رہے ہو، اس سے بڑا اور کیا مقام ہو سکتا ہے۔ یہی الفاظ آئے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی یعنی اس کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ اور اس کا حاصل یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 160، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ آج ہم مغلوب اس لیے کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہ آج ہم نے اللہ کے دین کی محنت کو اور اس کی مدد کو چھوڑ دیا ہے۔ جس دن ہم اس کے دین کو تھام لیں گے ہمارے یہ مسائل حل ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کی لازماً مدد فرمائے گا جو اس کے دین کے لیے محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے دین کو تھامنے والے ہوں، ہم خود اس پر عمل کریں، اس کو پھیلانے کی کوشش کریں، اس کو غالب اور قائم کرنے کی کوشش کریں، تبھی اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، تبھی ہمارے مسائل حل ہو سکیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ لازماً اس کی مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ قوی ہے، غالب ہے۔ کیونکہ ہجرت کے دوران یہ آیات نازل ہوئیں تو اب مسلمان مدینے جا رہے ہیں، وہاں ایک اسلامی ریاست بھی قائم ہوگی، اقتدار بھی ملے گا، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ جن کو اللہ اقتدار عطا فرمائے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ایک اسلامک گورنمنٹ کا مینیفیسٹو کیا ہوگا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اختیار عطا کریں، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، اور نیک کاموں کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 4 فنکشنز بیان کیے گئے اسلامک گورنمنٹ کے۔ نماز کے نظام کو قائم کرنا، مراد یہ کہ باجماعت نماز کا نظام ہوگا، ارباب حکومت بھی نماز ادا کریں گے، اور واقعتاً ایک اسلامی حکومت ہو تو جو ہمارے صدر صاحب ہوں گے، جو ہمارے وزیر اعظم ہوں گے، جو ہمارے گورنرز ہوں گے، وہی نماز کی امامت کریں گے، وہی جمعے کی امامت کریں گے، وہی عید کی امامت کریں گے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اسی طرح نوٹ فرمائیے، دوسری بات، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے۔ اس میں صرف زکوٰۃ کی وصولی شامل نہیں، ایک پورا سوشل ویلفیئر کا سسٹم ہے جس کو ڈیولپ کرنا ہوگا، حقوق و لباس کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہوگا۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کے جواب دے ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیول کی سوشل ویلفیئر۔ اور واقعتاً اگر صرف زکوٰۃ کی ادائیگی ہم ایمانداری سے کرنا شروع کر دیں تو ظالمانہ ٹیکسز سے ہماری نجات ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو نماز کا نظام قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، مینس سوشل ویلفیئر کا پورا سسٹم ڈیولپ کرنا ہوگا۔ اور موسٹ امپورٹنٹ، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ اسلامی حکومت
ایک نظریاتی بنیاد پر قائم ہوتی، اسلامی ریاست ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہوتی ہے، وہ اللہ کی تعلیمات کو عام کرے گی اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو روکنے کی کوشش کرے گی۔ اس آیت کی روشنی میں آج ہم مسلم حکمرانوں کو دیکھیں تو دور دور تک کوئی اس کے قریب نظر نہیں آتا، اللہ ہے کہ کہیں نماز کو کوئی نظام قائم ہے تو بات الگ ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ تقاضے ہیں، 4 ذمہ داریاں: نماز کا نظام قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ کہیں مسجدوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کہیں مدرسوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کہیں برائی کی دعوتیں باقاعدہ دی جا رہی ہیں۔ یہ سارا میڈیا، ویدر اٹ از الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، آج یہ خیر کی دعوت تو نہیں دے رہا، شر کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ذمہ داروں کو، ہمارے حکمرانوں کو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین مکناہم فی الارض، وہ کہ جن کو ہم زمین میں اختیار عطا کریں، اقاموا الصلاۃ، تو نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف، اور نیک کاموں کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، اور برے کاموں سے روکیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس کے بعد اب مشرکین کے حوالے سے خطاب شروع ہو رہا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو اس سے پہلے جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے، اور قوم عاد اور قوم ثمود نے، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم نے بھی اور قوم لوط نے بھی علیہم السلام، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، فأملیت للکافرین ثم اخذتہم، بس میں نے کافروں کو ڈھیل دی اور پھر میں نے انہیں پکڑا، فکیف کان نکیر، تو کیسا ہوا میرا انکار کا انجام۔ یہ گویا پچھلے نافرمانوں کا انجام بیان کر کے اس وقت کے نافرمان یعنی مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، سو کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم تھیں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو یہ اب اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، تباہ و برباد۔ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں ہیں بیکار پڑے ہوئے ہیں، وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور کتنے پختہ محل ہیں کہ کھنڈر بنے پڑے ہیں۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ ان سے سمجھنے لگتے، او آذان یسمعون بها، یا ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ ان سے سننے لگتے، فإنها لا تعمل الابصار، لیکن در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، ولکن تعمل القلوب التي في الصدور، بلکہ دل جو سینوں میں ہیں اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ یعنی جب لوگ اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے تو حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی چھین لی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو دل کے اندھے ہو چکے تھے، ان کی روح مر چکی تھی، اس لیے اب وہ حق کی طرف بالکل نہیں آئیں گے۔ فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک آپ کے رب کے ہاں ایک دن 1000 برس کے مانند ہے، اسے اے لوگو جو تم گنتے ہو۔ یعنی کہ اللہ کی تو پلاننگ بڑی طویل ہے، قوموں کا عروج و زوال کوئی معمولی شے تو نہیں، مدتیں درکار ہوتی ہیں اس میں، تو یہ بہت شارٹ ٹرم فریم میں دیکھ رہے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، حالانکہ اللہ کی تدبیر بہت بڑے وسیع عرصے پر محیط ہے، پھیلی ہوئی ہے، تو یہ جلدی نہ کریں، اللہ کا عذاب آیا ہی چاہتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور کتنی بستیاں ہیں میں نے انہیں ڈھیل دی جبکہ وہ ظالم تھیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے انہیں پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس کے بعد 7واں رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے جس میں نیک اور برے لوگوں کا ذکر ہے، اور یہ ذکر ہے کہ شیطان کا وار ناکام ہی جائے گا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگوں، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے ایک خبردار کرنے والا ہوں واضح طور پر۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عمدہ روزی ہے، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔
والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جن لوگوں نے کوشش کی